بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی وانہما لن یفترقا حتی یرضا علی الحوض. صلوات بھیج دیں محمد علیہ. ارشاد اوتر سے جناب سرور کائنات ہے کیا ہے مسلمانوں، میں تم میں دو بڑی گراں قدر، بڑی اہم، بڑی وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری اطرت ہے، میرے اہل بیت ہیں. جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے، ان کے ساتھ رہو گے، ان کا دامن ہاتھ میں رکھو گے، میرے بعد ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. اور یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر پہنچ جائیں. عزیزان گرامی، یہ حدیث مبارک جس کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، عالم اسلام کی نہایت معتبر اور نہایت مستند حدیثوں میں اس کا شمار ہے، اور مسلمانوں کے تمام فرقے اور تمام گروہ اس حدیث کو قول رسول کی حیثیت سے تسلیم کرتے ہیں. اس حدیث شریف کی اہمیت یہ ہے کہ یہ کسی ایک وقتی مسئلے کے سلسلے میں حضور نے نہیں ارشاد فرمائی ہے، بلکہ روز رحلت سرور کائنات سے لے کے صبح قیامت تک اس حدیث کا پھیلاؤ ہے. تو پہلے تو اس کی اہمیت محسوس فرمائیں آپ کہ اس کی اہمیت کہاں سے کہاں تک ہے. جس لمحے سرور کائنات نے اس دنیا فانی سے کوچ فرمایا، اس وقت سے جو اس حدیث کی کارگزاری کا موقع شروع ہوتا ہے تو اس لمحے تک رہے گا جب یہ دنیا فنا ہو جائے گی اور قیامت آ جائے گی. اس لیے کہ حضور سرور کائنات کی رحلت کے بعد اسلام صبح قیامت تک باقی رہنے والا ہے. لہذا جب تک اسلام باقی رہے گا اس وقت تک ضرورت ہدایت باقی رہے گی. جب تک ضرورت ہدایت باقی رہے گی اس وقت تک یہ حدیث جو ہے یہ ہمیں روشنی دیتی رہے گی. لہذا اس حدیث شریف کو ایک تو اس اعتبار سے سمجھنا چاہیے کہ یہ حدیث صبح قیامت تک کے واسطے ہے، کسی ایک دور یا کسی ایک مسئلے یا کسی ایک لمحے یا کسی ایک شخصیت کے واسطے ارشاد نہیں فرمائی گئی ہے. ایک بات. دوسری بات، حدیث کے جملوں کو پہلے اچھی طرح غور کر لیں، اس کے بعد پھر اس کے اوپر مزید گفتگو ہماری آگے بڑھے. انی تارکن، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. میں سے مراد ذات سرور کائنات جو فرما رہے ہیں، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کس کے درمیان چھوڑ کے جا رہے ہیں اور کیا جا رہے ہیں؟ فیکم، تمہارے درمیان. یہ تم کون ہیں جن کے درمیان رسول اللہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ یہ کن لوگوں سے خطاب ہے؟ تو ظاہر ہے کہ وہی لوگ جو حضور سرور کائنات کے سامنے حاضر ہوں گے، انہی سے تو حدیث کا پہلا خطاب ہوگا.
یہ حدیث ہم سے بھی متعلق ہے، بے شک ہے، لیکن ہم رسول اللہ کے 1400 برس بعد پیدا ہوئے ہیں، لہذا بہت سے لوگوں سے ہوتا ہوا خطاب سلسلے وار ہم تک آیا ہے، لیکن پہلا خطاب جس وقت تھا، جس وقت آپ نے پہلی دفعہ دہان اقدس سے اس حدیث کے الفاظ ادا ہوئے ہوں گے، اس وقت جو حضرات حضور کی خدمت میں سامنے بیٹھے ہوں گے، پہلا خطاب تو انہی حضرات سے ہوگا، اور ظاہر بات ہے کہ وہ تمام کے تمام جو حضور کی خدمت میں حاضر تھے وہ صحابہ کرام تھے، وہ تمام حضرات جو اس وقت جس وقت یہ حدیث شریف دہان اقدس سے ارشاد فرمائی سرکار دو عالم نے، اس وقت جو لوگ خدمت اقدس میں حاضر تھے وہ تمام کے تمام حضرات صحابہ کرام تھے۔ تو حضور نے سب سے پہلے اس حدیث کو صحابہ کرام کی محفل میں ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان یعنی صحابہ کرام کے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، انی تارکن فیکم الثقلین، دو بڑی اہم چیزیں، بڑی وزنی چیزیں، بڑی امپارٹنٹ چیزیں، بڑی گویا خاص چیزیں جو ہیں وہ چھوڑ کے جا رہا ہوں تمہارے درمیان۔ کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ کتاب اللہ، ایک تو اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور دوسری کیا چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ وہ اطرتی، اور اپنی اطرت چھوڑ کے جا رہا ہوں، جو میرے اہل بیت ہیں۔ کتاب اللہ ہے، وہ اطرتی اہل بیتی، اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اپنی اطرت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اطرت کی وضاحت کی دوسرے جملے میں کہ جو میرے اہل بیت ہیں، کہ اگر لفظ اطرت کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو اہل بیت کے ذریعے سمجھ لے کہ کیا چھوڑ رہے ہیں، کہ غور فرمائیے گا۔ دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب چھوڑ رہا ہوں اور دوسرے اپنی اطرت چھوڑ رہا ہوں، یعنی اپنے اہل بیت چھوڑ رہا ہوں۔ ما ان تمسکتم بہما، جب تک تم سب جو حاضر ہیں حضور کی خدمت میں، وہ سب جب تک ان دونوں سے متمسک رہیں گے، ان کے ساتھ رہیں گے، ان کا دامن ہاتھ میں رکھیں گے، تو کیا فائدہ ہوگا؟ لن تضلوا بعدی، میرے بعد ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ کون نہیں گمراہ ہوں گے؟ 1400 برس بعد والے، ان سے تو بعد میں خطاب کیا جائے گا، نہیں، ابھی ابھی کا خطاب جو ہے وہ ان لوگوں سے ہے جو سامنے بیٹھے ہیں۔ وہ یہ سن لیں کہ جب تک ان دونوں کے ساتھ رہیں گے، یہ حضرات جو سامنے تشریف فرما ہیں، یہ ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان حضرات کے بھی گمراہ ہو جانے کا امکان ہے۔ سلامات بھیجتے ہیں محمد۔ کیا بات سمجھ لیجئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان حضرات کے بھی گمراہ ہونے کی پاسبلٹی ہے۔ اگر ان کے گمراہ ہونے کی پاسبلٹی نہ ہوتی تو رسول یوں فرماتے کہ تمہارے گمراہ ہونے کا تو امکان نہیں ہے، مگر یہ میرا پیغام، میرا یہ میسج بعد والوں کو پہنچا دینا کہ اگر وہ ان کے دامن سے متمسک رہیں گے تو گمراہ نہیں ہوں گے، اور ان کے دامن کو چھوڑ دیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ لیکن رسول نے ایسی کوئی کنڈیشن اور ایسی کوئی شرط حدیث شریف میں نہیں لگائی، بلکہ فرمایا جب تک تم ان سے متمسک رہو گے، میرے بعد ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ وَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا، اچھا اب دو کے حوالے کیا ہے نا، ایک کے حوالے نہیں کیا ہے، لہذا دو کے حوالے کرنے میں خطرہ یہ ہے کہ ایک ادھر جانے لگے، ایک ادھر جانے لگے۔ بھائی دو آدمیوں کے ساتھ ہم چلے، اب بعد میں ان میں ہو گیا اختلاف، ایک نارتھ کو جانے لگا، ایک ساؤتھ کو جانے لگا، تو اب کیا کریں گے؟ ان کا نہیں، انہما لن یفترقا، یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے، یہ سمجھ لو۔ اچھا کہاں تک الگ نہیں ہوں گے، اس کی لمٹ بھی کوئی ہے کہ کب تک الگ نہیں ہوں گے، کہاں تک الگ نہیں ہوں گے، اس کی حد بھی بتا دی رسول نے۔ حتی یرد علی الحوض، وہاں تک الگ نہیں ہوں گے کہ میرے پاس حوض کوثر پر پہنچ جائیں۔ اب اس کے اندر چند باتیں حضرات قابل غور ہیں، اور اسی سلسلے میں مجھے آج اس عشاء مبارک کے اندر جو کچھ عرض کرنا ہے وہ اسی سلسلے میں عرض کرنا ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ صرف حدیث کے جملے ہیں، ابھی کچھ میں نے اپنی طرف سے شروع نہیں کیا ہے اس کی وضاحت، صرف خود حدیث کی جو متن ہے یعنی جو اوریجنل ٹیکسٹ ہے حدیث کی، وہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے۔ اس کے اندر دو الگ الگ شخصیتیں سامنے آتی ہیں۔
ایک وہ گروہ ہے جس کی گمراہی کا امکان ہے اور رسول اس کو گمراہی سے بچانے کا نسخہ تحریر کر رہے ہیں، اور ایک وہ گروہ ہے جو گمراہی سے بچانے والا ہے اور رسول اس کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ گمراہی سے بچائے گا کون۔ تو گمراہی سے بچانے کے لیے دو نام دیے رسول نے، ایک تو گمراہی سے بچانے والی طاقت کا نام ہے قرآن، اور دوسرے گمراہی سے بچانے والی طاقت کا نام ہے اہل بیت۔ تو قرآن و اہل بیت تو ایک گروپ ہو گیا جس کا کام ہے گمراہی سے بچانا، امت ایک گروپ ہو گئی جس کا کام امکان ہے گمراہ ہو جانا اور بچے گی جب ان دونوں کے ساتھ رہے گی۔ دیکھیے بات واضح کی رہے ذہن میں کہ ایک گروہ ہے قرآن و اہل بیت کا، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ تو یہ گروہ تو گمراہی سے بچانے والا ہے، جو گروہ گمراہی سے بچانے والا ہے اس کے خود گمراہ ہونے کی کوئی پاسبلٹی اور کوئی امکان نہیں ہے۔ وہ کون لوگ ہیں اسلام میں جن کی گمراہی کا امکان نہیں ہے؟ ایک تو قرآن ہے کہ قرآن کسی شکل میں گمراہ نہیں ہوگا، قرآن ہمیشہ گمراہی سے بچائے گا، اور دوسرے جو گمراہ نہیں ہوں گے وہ اہل بیت ہیں، اطرت ہے کہ جن کا کام قرآن کے ساتھ رہنا ہے اور قرآن کا کام ان کے ساتھ رہنا ہے اور گمراہی سے خلق خدا کو بچانا ہے، یہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ ان دو کے علاوہ جو امت ہے اس کی گمراہی کا امکان موجود ہے۔ کس حالت میں گمراہی کا امکان موجود ہے؟ اگر قرآن و اہل بیت کو چھوڑ دے تو اس کی گمراہی کا امکان موجود ہے، اور اگر قرآن و اہل بیت کا دامن ہاتھ میں رکھے تو اس کی گمراہی کا امکان ختم ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث شریف اور قرآن و اہل بیت جو ہیں یہ اصل میں وراثت انبیاء ہے۔ تو جو چاہتا ہوں عزیزان گرامی، یہ وراثت انبیاء ہے۔ وراثت انبیاء کا کیا مطلب؟ حضرت آدم سے لے کے سرور کائنات تک جب ایک نبی دنیا سے گیا تو اپنے بعد میں آنے والے نبی کی خبر دے کے گیا۔ اس طریقے سے ایک نبی کے بعد جو گمراہی پھیلی دوسرے نبی نے آن کو اس کو ہدایت میں تبدیل کیا۔ سلسلہ نبوت چلتا رہا، انبیاء آتے رہے، ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آن کے گمراہی کے اندھیرے کو روشنی ہدایت میں بدلتا گیا۔ حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک جو انبیاء آئے وہ اس اعلان کے ساتھ آئے کہ ہمارے بعد فلاں نبی آ رہا ہے، ہمارے بعد فلاں نبی آ رہا ہے، ہمارے بعد فلاں نبی آ رہا ہے۔ چنانچہ جناب عیسیٰ نے آنے کے بعد یہ خبر دی کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ قرآن مجید نے اس کی اطلاع ہم کو دی کہ جناب عیسیٰ یہ اعلان فرما کے گئے بلند ہوئے آسمان پر کہ ہمارے بعد ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد ہے، نام تک بتا گئے۔ لیکن جب حضور سرور کائنات تشریف لائے تو اس اعلان کے ساتھ تشریف لائے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو تمام انبیاء کے اعلان میں اور حضور سرور کائنات کے اعلان میں فرق ہو گیا۔ حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک پیغمبروں کا اعلان اور ہے اور سرکار دو عالم کا اعلان اور ہے۔ حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک کے پیغمبروں کا یہ اعلان ہے کہ ہمارے بعد اور نبی آئے گا، اور سرور کائنات کا یہ اعلان ہے کہ ہمارے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جو نبوت کا دعویٰ کرے اس کو جھوٹا کہنا۔ تو جب طاغوتی طاقتیں آدم سے لے کے عیسیٰ تک پیغمبر کے بعد سرگرم ہو جاتی تھیں تو کیسے مان لیں کہ سرور کائنات کے بعد طاغوتی طاقتیں سرگرم نہیں ہوں گی؟ ایک بات، یا سرور کائنات یہ اعلان فرما دیں کہ میری ہی زندگی میں شیطان کو موت آ جائے گی اور دنیا میں برائی کی طاقتیں فنا ہو جائیں گی، سب اچھا ہی اچھا رہے گا، لہذا جو جس راستے پر چلے گا آخر تک اسی راستے پر باقی رہے گا، اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ایسا کوئی واقعہ بھی نہیں ہوا۔
تو عزیزان گرامی جب ایسا کوئی واقعہ بھی نہیں ہوا تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہدایت کی جائے ہماری. ہمیں اس سے بحث نہیں ہے کہ نبی کے ذریعے ہدایت کی جائے یا کس کے ذریعے ہدایت کی جائے, ہدایت کا انتظام ہونا چاہیے. تو یہ حدیث شریف جو ہے یہ نیابت نبوت ہے, یعنی انتظام ہدایت بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری ہدایت کا انتظام کس کے ذریعے سے ہوگا. اور وہ انتظام ہدایت یہ ہے کہ اللہ کی کتاب اور رسول کے اہل بیت یہ مل کے رسول اللہ کے چلے جانے کے بعد امت کے لیے ہدایت کا انتظام کریں گے. اور جب یہ ہدایت کا انتظام کریں گے تو وہ ہدایت کا انتظام ایسا ہوگا کہ جو ان کا دامن ہاتھ میں لے لے وہ نجات پائے گا اور گمراہ نہیں ہوگا. اور یہ کہاں تک ہدایت کا انتظام کرتے رہیں گے؟ ان کا سلسلہ ہدایت باقی رہے گا وہاں تک جب تک کہ حوض کوثر پر رسول پہنچ جائیں اور یہ امت کو لے کے حوض کوثر پہنچیں گے کہ دیکھیے یہ مال جو آپ نے ہمارے حوالے کیا تھا یہ حاضر ہے. یہ ہے معاملہ پورا یہاں سے وہاں تک. تو اب عزیزان گرامی یہ تسلسل ہدایت جو ہے یہ رحلت رسول سے لے کے حوض کوثر تک جانا چاہیے بغیر ایک منٹ کو بریک ہوئے. 2-3 باتیں ابتدائی آج پہلے دن کے بیان میں عرض کر دوں, اس کے بعد بیان ایک مسلسل عنوان کے تحت انشاءاللہ آگے بڑھے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ 2 ایسے جن کے مزاج میں اختلاف ہو کبھی ساتھ نہیں رہ سکتے. یعنی عالم و جاہل کا ساتھ نہیں رہ سکتا. تھوڑی دیر رہے گا, بہت دنوں عالم و جاہل ایک ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں, ایک دوسرے سے گھبرانے لگیں گے. اس کے ہر وقت کتاب دیکھتے رہنے سے یہ پریشان ہو جائے گا, اس کی ہر وقت کی جہالت کی باتوں سے وہ حیران ہو جائے گا. آخر میں ایک وقت ضرور ایسا آئے گا کہ بھائی تم الگ روم لے لو ہم الگ روم لے لیں, ایک روم میں نہیں گزارا ہے. غریب و امیر ایک ساتھ جب چلیں گے تو زیادہ دنوں ساتھ نہیں رہے گا. ہو سکتا ہے بس پر, ریل پر, ہوائی جہاز پر تھوڑی دیر ساتھ ہو جائے, لیکن جب شہر پہنچے تو مالدار آدمی نے پوچھا یہاں اچھا 5 اسٹار ہوٹل کہاں ہے. غریب آدمی جو ہے وہ ایک سستا تھا کوئی ایسا ٹھکانہ چاہتا ہے کہ جہاں تھوڑے پیسوں میں اس کی رات گزر جائے. تو اب دونوں کا راستہ الگ الگ ہو گیا. وہ کسی بڑے اچھے ہوٹل میں جائے گا اور یہ کسی معمولی سے ٹھکانے پر جائے گا جہاں اس کی غربت برداشت کر سکے اس رات کے کرائے کو مثلا. اور ہمارے ہم نے تو غریب و امیر جو ہیں وہ بہت دور ایک ساتھ نہیں جائیں گے, عالم و جاہل بہت دور ایک ساتھ نہیں جائیں گے, نیک کردار و بد کردار بہت دور ایک ساتھ نہیں جائیں گے. تو یہ اہل بیت و قرآن جو رحلت رسول سے لے کے صبح قیامت تک ایک ساتھ رہیں گے, تو اگر ان کے مزاج میں, ان کے چال چلن میں, ان کے کیریکٹر میں, ان کی سیرت میں, ان کے عمل میں فرق ہو تو اتنے دنوں ان کا ساتھ نبھے گا کیسے؟ غور طلب بات یہ ہے. لہذا ہمیں اہل بیت کے متعلق کچھ کہنے سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو یہ مسئلہ اٹھے کہ بڑھا دیا یا گھٹا دیا یا ان کے مقابلے میں یا ان کے مقابلے میں, اس سے کچھ مسئلہ ہی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم صرف قرآن کی اسٹڈی کرتے جائیں کہ قرآن کیا ہے. یہ بات خود بخود ثابت ہوتی جائے گی کہ اہل بیت کیا ہیں. فرمایا ہم نے ہمیں اہل بیت کے لیے اسٹڈی کرنے کی زیادہ ضرورت ہی نہیں ہے, اور زیادہ جھگڑا کرنا, زیادہ بحث کرنا, زیادہ اس مسئلے کو چھیڑنا کہ ایسے ہیں کہ ویسے ہیں, یوں ہیں کہ یوں ہیں, اس سب کی ضرورت کچھ نہیں ہے. صرف اتنی سی بات ہے کہ یہ معلوم ہو جائے کہ قرآن کیا ہے. تو پہلی چیز جو قرآن کے سلسلے میں سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن ہدایت ہے, ہدی للمتقین. متقین کے واسطے قرآن ہدایت ہے. تو قرآن کی ایک صفت یہ ہے کہ یہ ہدایت ہے, تو اس کا ساتھی بھی ہدایت ہونا چاہیے.
دیکھیے بالکل سیدھی سیدھی باتیں ہیں روزمرہ کی. قرآن کے متعلق یہ اچھی طرح معلوم ہے اور قرآن میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ قرآن ہدایت ہے. تو قرآن کا ساتھی اگر ہدایت نہیں ہوگا تو دیر تک ساتھ نبھے گا نہیں. اس لیے کہ ہدایت و ہدایت کا ساتھ تو ہو سکتا ہے مگر ہدایت و ضلالت کا ساتھ نہیں ہو سکتا. لہذا اگر قرآن ہدایت ہے تو اہل بیت کو ہدایت ہونا چاہیے. ایک بات. دوسری بات، قرآن علم ہے. قرآن کو قرآن کے اندر علم کہا گیا ہے. بعد ما جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا. اور تمام مفسرین یہ اقرائے ہیں کہ اس علم سے مراد قرآن ہے. تو قرآن کا ایک نام علم بھی ہے. قرآن جو ہے وہ علم ہے. تو قرآن کے ساتھی کو بھی علم ہونا چاہیے. اس لیے کہ علم و علم کا ساتھ نبھے گا، علم و جہل کا ساتھ نہیں نبھے گا. جی ہاں. ایک دوسری بات، دوسری صفت قرآن کی کہ وہ علم ہے تو اس کے ساتھی کو بھی علم ہونا چاہیے. قرآن نور ہے. قرآن ہی میں یہ سب قرآن کے نام ہیں، باہر سے نہیں سنا رہا ہوں میں. قرآن نور ہے تو قرآن کے ساتھی کو بھی نور ہونا چاہیے. اس لیے کہ نور و نور تو ساتھ رہ سکتے ہیں، نور و ظلمت بہت دیر ساتھ نہیں رہ سکتے. دیکھیے غور فرمائیے گا، قرآن نور ہے لہذا قرآن کا ساتھی بھی نور ہونا چاہیے. قرآن طہارت ہے. لا یمسہ الا المطہرون. قرآن طہارت ہے. صحف مطہرہ، قرآن کو طہارت کہا گیا ہے. تو قرآن طہارت ہے تو قرآن کا ساتھی بھی طہارت ہونا چاہیے. اس لیے کہ طہارت و طہارت کا ساتھ رہے گا، طہارت و نجاست کا ساتھ نہیں رہے گا. ہے نا؟ آواز بلند نعرے صلوات. تو آپ دیکھیے قرآن کی صفتیں ابھر کے سامنے آ رہی ہیں. قرآن ہدایت ہے، قرآن علم ہے، قرآن نور ہے، قرآن طہارت ہے. قرآن عام کتابوں سے الگ ایک معجزہ ہے. ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ ودعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین. اگر تمہیں شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے کہ نہیں ہے تو ایک سورہ اس کا جیسا بنا لاؤ اور ساری دنیا سے اپنے لوگوں کو مددگار بلا لو سوائے اللہ کے اگر تم سچے ہو. تو معلوم ہے کہ قرآن جو ہے اس کا مثل ناممکن ہے اور وہ معجزہ ہے. تو قرآن کا ساتھی بھی اسی معیار کا ہونا چاہیے کہ جس کا مثل ناممکن ہو اور وہ معجزہ ہو. اب اگر میں تفصیل بیان کرتا چلوں تو بہت وقت گزر جائے گا، لہذا میں اسی منزل پر یہ موٹی موٹی بڑی بڑی اہم 5 صفتیں آپ کو سنا کے صرف ایک بات عرض کر دوں کہ قرآن ہدایت ہے، قرآن علم ہے، قرآن نور ہے، قرآن طہارت ہے، قرآن اعجاز ہے. تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اہل بیت کو ہدایت ہونا چاہیے، اہل بیت کو نور ہونا چاہیے، اہل بیت کو علم ہونا چاہیے، اہل بیت کو طہارت ہونا چاہیے، اہل بیت کو اعجاز ہونا چاہیے. جبھی یہ دونوں مل کے ساتھ امت کی رہبری کریں گے. اب سارے جھگڑوں کے ساتھ کم از کم کوئی سنجیدہ اور پڑھا لکھا انسان اتنی بات سوچ لے کہ جب حضور سرور کائنات دنیا سے جا رہے تھے تو اپنی امت کے مقدر کو، اپنے ماننے والوں کے فیوچر کو، اپنے کلمہ گویوں کے نصیب کو اور مسلمانوں کے مستقبل کو علم کے، نور کے، طہارت کے، ہدایت کے، اعجاز کے حوالے کر کے جا رہے تھے. کتنا اچھا تھا وہ رسول کہ جو دنیا سے جاتے وقت
اپنے ماننے والوں کو علم و نور و ہدایت و طہارت و اعجاز کے حوالے کر کے گیا تھا۔ جب علم کی رہبری ہوتی، جب نور کی رہبری ہوتی، جب ہدایت کی رہبری ہوتی، جب طہارت کی رہبری ہوتی، جب معجز نمائی کی رہبری ہوتی تو ملت کہاں پہنچتی؟ امت نے بدنصیبی سے اقتدار کی ہوس میں اس رہبری کو چھوڑ دیا۔ جب چھوڑ دیا تو جب علم چھوڑا تو جہالت ملی، جب نور چھوڑا تو ظلمت ملی، جب ہدایت چھوڑی تو ضلالت ملی، جب طہارت چھوڑی تو نجاست ملی، جب اعجاز چھوڑا تو دنیا کی زندگی ملی۔ تو جب رہبری ویسے کے بدلے ایسی ہو جائے اور مسلمان زوال پذیر ہو تو شکوہ کسی کا نہ کیجیے، اپنے مقدر پر ہوئیے۔ صلوات بھیج دیں محمد اس کے اندر نہ اہل بیت کی بات ہے، نہ اس کے اندر کسی سے محبت کی بات ہے، نہ اس میں کسی سے دشمنی کی بات ہے، نہ تعلقات کی اچھائی نہ خرابی، ایسی ویسی کوئی بات نہیں۔ حضور سرور کائنات نے ایک راستہ بتایا کہ میں یہ کر کے جا رہا ہوں۔ کتاب اور اہل بیت، تو جیسی کتاب ہوگی ویسے اہل بیت ہوں گے، جیسے اہل بیت ہوں گے ویسی کتاب ہوگی۔ اب لوگ اہل بیت کو چھوڑ دیں، کتاب آپ سے آپ چلی جائے گی ساتھ ہاتھ سے۔ رہ گیا کتاب بغل میں ہونے سے کتاب ساتھ نہیں ہوتی۔ آپ کوئی بھی کتاب کسی لائبریری سے لا کے میرے ہاتھ میں دے دیجئے، میں نہ اس کو پڑھ سکتا ہوں، نہ اس کو سمجھ سکتا ہوں، نہ اس کا مطلب معلوم ہے، نہ اس کے معنی معلوم ہے۔ کتاب ہاتھ میں لیے بیٹھے ہونے سے کیا فائدہ ہے؟ تو بالکل بچوں کی سی باتیں ہیں، جاہلوں کی سی، کہ کتاب میرے پاس ان کا پڑھیے، ان کا نہیں آتی تو نہیں ہمیں پڑھنا۔ تو میں ایک بوجھا ہے جو لدا ہوا ہے، ایک بوجھ ہے جو لادے لادے ہاتھ میں گھوم رہے ہیں، اس لیے کتاب پڑھ تو سکتے نہیں، کچھ آتا باتا تو ہے نہیں۔ اور عزیزان گرامی، قرآن جب علم ہے، قرآن جب ہدایت ہے، قرآن جب نور ہے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ جو جس اسٹینڈرڈ کا ہوتا ہے اس اسٹینڈرڈ کے آدمی سے باتیں کرتا ہے۔ ہر آدمی سے بات نہیں کرتا ہے۔ بے شک علم اخلاق کو سنوارتا ہے، لہذا یہ ممکن ہے کہ عالم اخلاقی اعتبار سے ہماری خیریت پوچھ لے، مزاج پوچھ لے، دو چار باتیں ہم سے کر لے، مگر عالم گھنٹہ دو گھنٹے بیٹھ کے کسی مسئلے پر ہم سے گفتگو نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ ہم بالکل جاہل آدمی ہیں اور ہم میں لیاقت نہیں ہے کہ ہم اس مسئلے پر گفتگو کر لیں۔ لہذا علم نے چونکہ اس کے اخلاق کو سنوارا ہے، لہذا جب ہم سامنے آئے تو ہمارے سلام کا جواب دے دے، ہم سے پوچھ لے کہ بھائی تم خیریت سے ہو، تمہارے بال بچے اچھے ہیں، سب گھر میں سب خیریت ہے، اور سب ملازمت تمہاری سب ٹھیک چل رہی ہے، کوئی پریشانی تو نہیں ہے، صحت وحت اچھی ہے۔ یہ دو چار سامنے کی باتیں جو ہیں، یہ اس نے اپنے مرتبے سے پست آدمی سے بھی علم کی روشنی کی وجہ سے اس کے اندر اتنا اخلاق ہے کہ اس نے پوچھ لیا۔ اس کے آگے اگر آپ چاہیں کہ ڈیٹیل میں آپ کی اس کی گفتگو ہو کسی مسئلے کے اوپر تو وہ نہیں بات کرے گا، اور جب اسی کا جیسا کوئی عالم مل جائے گا تو خوب گھل مل کے باتیں کیا کرے گا۔ تو عزیزان گرامی، قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہے اور دو چار 10-20 چھوٹی موٹی باتیں ہم سے کرتا بھی ہے، دو چار چھوٹی موٹی سامنے کی باتیں جو ہیں وہ قرآن ہم سے باتیں کرتا بھی ہے، ہم قرآن پڑھ کے اس کا مطلب نکال بھی لیتے ہیں۔ یہ اس کا اخلاق علمی ہے کہ جو ہمارے ایسے جاہلوں کو بھی منہ لگا لیتا ہے۔ لیکن اگر آپ یہ چاہیں کہ قرآن بڑی تفصیل کے ساتھ ڈیٹیل میں آپ سے باتیں کیا کرے تو قرآن آپ اس لائق ہی نہیں ہے، ہم اس لائق ہی نہیں ہے، قرآن اپنا وقت کاہے کو ضائع کرے۔
جاہلوں سے بات کر کے. لیکن جب قرآن ہی کے معیار کا کوئی پڑھا لکھا سامنے آ جاتا ہے تو پھر اس کا دل کھلتا ہے اور پھر وہ کھل کے اطمینان سے باتیں کرتا ہے. تو عزیزان گرامی، قرآن نے اہل بیت سے باتیں کی ہیں اور مسلمان حیرت سے دیکھتے رہے کہ یہ کیا باتیں ہوئیں، لیکن چونکہ وہ علمی باتیں تھیں لہذا سمجھ میں نہیں آئیں لوگوں کے. اور میں آپ نے وہ علمی باتیں تھیں لہذا سمجھ میں نہیں آئیں لوگوں کے. بڑا مشہور قصہ ہے، ہزاروں لاکھوں دفعہ کا آپ کا سنا ہوا، یہ میں اشارے کے لیے سنا دوں کہ وہ واقعہ یاد ہے نا آپ کو کہ وہ دو عورتیں لوٹی ہوئی آئی تھیں اور ایک بیٹی تھی اور ایک بیٹا تھا اور دونوں کہہ رہی تھیں کہ بیٹا ہمارا ہے. تو سب کے سب حیران بیٹھے رہ گئے. تو مولا علی بلائے گئے تو انہوں نے پہلے سمجھایا عورتوں کو کہ دیکھو جس کا بیٹا ہے وہ اپنا بیٹا لے لو، یہ گڑبڑ نہ کرے. مگر وہ سمجھنے والی کہاں تھی، وہ تو جھگڑا کرنے والی تھی. تو وہ جھگڑا کرتی رہی. تو پھر مولا نے کہا کہ ان کو اندر بھیج دو عورتوں میں. اب عورتوں میں چلی گئیں. کہا یا علی اب کیسے فیصلہ ہوگا؟ کہا بھی ہوتا ہے فیصلہ، ذرا سے ایک دو شیشیاں منگا لو برابر کی ہم وزن ہو. خیر وہ دو شیشیاں آ گئیں. کہا احتیاطاً تول بھی لو. خیر وہ دونوں تول لی گئیں. ترازو ورازو آ گیا، وہ برابر کی نکلی، یا جتنا جس میں وزن کم ہو اس میں لگا دیا گیا ہوگا اتنا وزن جو بھی ہوا. اور اس کے بعد وہ اندر بھیج دی گئیں. کہا اب ان سے دونوں سے کہو کہ بچوں کی جو غذا ہے وہ ان میں بھر دیں اس کو، اور جس کا ہو وہ اس کا نام کا پرچہ اس میں لگا دے. چنانچہ وہ اندر سے وہ شیشیاں آ گئیں اور وہ نام کے پرچے بھی آ گئے لگے ہوئے ان شیشیوں پر چپکے ہوئے. تو کہا ان کو تول لو. برابر کی شیشیاں تھیں، بالکل دونوں بھری ہوئی تھیں. تو اب لوگوں کی سمجھ میں آیا کہ اب وزن بھی برابر ہوگا. مگر جیسے ہی وہ ترازو پہ آئیں، ایک کا وزن ہلکا ہو گیا تھا، ایک کا وزن بھاری تھا. کہا بس دیکھ لو یہ بھاری وزن کے آگے کون سا نام لکھا ہے؟ کہا فلاں کا نام لکھا ہے. کہا لڑکا اس کو دے دو. وہ ہلکے وزن کے آگے نام جس کے لکھا ہو اس کو لڑکی دے دو. تو اور ان دونوں عورتوں نے اقرار کیا کہ ہاں یہ فیصلہ صحیح ہوا. مجبور ہوئی وہ اقرار کرنے پر. تو اب جب وہ مجبور ہوئی اور اپنے اپنے بچے کو لے کے چلی گئیں تو وہ تو مسئلہ طے ہو گیا. لیکن یہاں دوسرا مسئلہ پیدا ہو گیا. اس کے اندر ایک چیز یہ بھی تو ہوتی نا، کسی معاملے میں ہم کچھ نہیں ہیں مگر خواہ کھڑے ہوئے بھائی کیا انتظام ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، تاکہ ہماری امپورٹنس معلوم ہو. ایک گروہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی معاملے میں نہیں، لینے میں نہیں، دینے میں نہیں، کچھ مدد کرنے میں نہیں، کوئی چندہ لانے میں نہیں، کوئی محنت اٹھانے میں نہیں، کسی کام میں نہیں ہے. مگر جب جناب وہاں حصہ بٹنے لگا، ابھی دیکھو سب ٹھیک ہے، جو کسی کو ایسا نہ ہو نہ ملنے پائے، ہاں کوئی رہنے نہ چھوٹنے نہ پائے، تاکہ معلوم ہے انتظام میں ان کا بھی بڑا شیئر. تو صاحب وہ تو مسئلہ تو طے ہو گیا تب. لیکن اب جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے تھے ان کو بھی تو کچھ موضوع چاہیے. انہوں نے اپنا روب جمانے کے لیے یا علی یہ فیصلہ کیسے کر دیا آپ نے؟ کیا رسول بتا گئے تھے؟ یعنی تمہیں تو کچھ آتا جاتا نہیں ہے، جو رسول بتا گئے ہوں گے تو کر دیا فیصلہ. ہاں لیکن کیا رسول بتا گئے تھے؟ تم نے فیصلہ کہاں سے کیا؟ تو بہت خاموشی سے جواب دیا، قرآن سے کر دیا فیصلہ. قرآن سے میں نے یہ فیصلہ کر دیا. اب اس میں ایک سے ایک حافظ بیٹھے ہوئے تھے. جی ہاں مضبوط ایک ایک آیت یاد نے اب سب رٹے ہوئے. اب جب فرمایا کہ قرآن سے کیا تو اب قرآن میں وہ ترازو اور شیشیوں والی آیتیں ڈھونڈنے لگے. وہ کون سی آیت ہے جس میں مثلا ترازو کا ذکر ہے، وہ کون سی آیت ہے جس میں شیشیوں کا ذکر ہے. یہ سب سوچا بھائی یہ سب ہوگا قرآن میں جبھی تو، اور وہاں ہو تو ان کو نظر آئے. وہاں کچھ تھا ہی نہیں ویسا معاملہ. اب جب سارے قرآن کو انہوں نے اپنے ذہن میں ریپیٹ کر لیا، بولے یا علی قرآن میں کون سی آیت ایسی جس سے فیصلہ کر دیا؟ ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے.
تو وہی بات میں کہوں گا کہ قرآن ہر ایک کو منہ نہیں لگاتا ہے، جو اس کے اسٹینڈرڈ کا ہوتا ہے اس سے باتیں کرتا ہے۔ تو پھر مولا نے فرمایا کہ تم نے قرآن میں وہ آیت پڑھی ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے؟ کہا جی ہاں جی ہاں جی، سامنے کی آیت ہے۔ اب سب اسی کو پڑھنے لگے، وہ آیت سب کو یاد تھی، وہ آیت سب کو یاد تھی۔ کہا جی ہاں یہ آیت ہے، یہ آیت ہے، یہ آیت ہے، بے شک بے شک۔ اس سے اس کا کیا مطلب؟ کہا بھی دیکھو سمجھ لو بات کو، جب مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے، لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے، تو یہاں بھی اس کا حصہ زیادہ ہونا چاہیے۔ کہہ لگے ہاں یا علی یہ بات تو ہم نے سوچی نہیں تھی۔ سلامات بھیجتے ہیں محمد۔ یہی فرق ہے علی اور غیر علی میں کہ نقطے کی بات یہ سوچ ہی نہیں پاتے، نہ جانے کیا چکر۔ کہنے لگے علی ہاں یہ بات تو ہم نے سوچی نہیں تھی۔ کہا بھائی یہی ہے۔ تو دیکھیے اس سے ایک بات کا اندازہ ہوا، یعنی واقعہ اس لیے میں نے نہیں سنایا کہ واقعہ آپ کا سنا ہوا نہیں تھا، میں نے کہا ہزاروں دفعہ کا سنا ہوا واقعہ ہے، لیکن اس سے اس بات کا اندازہ ہوا کہ قرآن سے مطلب نکال لینا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن سے مطلب نکال لینا اور قرآن کو سمجھ لینا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ وہی سمجھے گا جو اس کے اندر اترا ہوا ہے اور اس کی روح کو جانتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، اب جو لوگ ہم سے برابر یہ پوچھا کرتے ہیں کہ صاحب یہ چیز قرآن میں کہاں ہے، قرآن میں کہاں ہے، قرآن میں کہاں ہے، تو قرآن میں ہے سب کچھ۔ لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو کتاب مبین میں نہ ہو، مگر ہر ایک کو دکھائی نہیں دے گا۔ اس کے لیے اتنا علم چاہیے کہ قرآن کے مطلب کو سمجھ سکے، اتنا علم ہر ایک کے پاس نہیں ہے سب کچھ قرآن میں۔ اب یہ اکثر و بیشتر جب محرم آتا ہے تو یہ سمجھیے کہ ان ٹھکانوں پر ہوتا ہو یا نہ ہوتا ہو، لیکن سب کانٹیننٹ میں جو لوگ رہتے ہیں ان کی جان ذیخ میں ہوتی ہے۔ یہ قلم قرآن میں کہاں، یہ محرم قرآن میں کہاں ہے، یہ ماتم قرآن میں کہاں ہے، یہ مجلس قرآن میں کہاں ہے؟ اچھا، اور ایسے استینے الٹتے ہوئے قرآن میں کہاں ہے پوچھتے ہوئے آتے ہیں کہ جیسے جتنا قرآن میں ہے اس پر تو 100% ان کا عمل ہے، جتنا قرآن میں ہے اتنا تو ان سے چھوٹا نہیں ہے۔ بھائی اتنا تھا اور ٹکڑا دکھا دیجئے ان کو قرآن میں، تو یہ اس پر بھی عمل کرنے لگے ہوئے۔ میں جو تم کو دکھائی دے رہا ہے قرآن میں اس پر عمل کہاں ہے یہ بتاؤ پہلے۔ قرآن میں ہے کہ نماز واجب ہے، بالکل صاف صاف لکھا ہے نماز کی اہمیت۔ کیا مسلمانوں میں کوئی ایسا تو نہیں ہے خدا نخواستہ جس کی نماز ایک وقت کی قضا ہو جاتی ہو؟ قرآن میں صاف لکھا ہے کہ روزہ واجب ہے۔ کیا نصیب دشمنہ کوئی ایسا تو نہیں ہے مسلمانوں میں جس کا کبھی زندگی میں 1400 برس سے روزہ چھوٹا ہو؟ ارے بھائی کوئی ایسا تو نہیں ہے۔ قرآن میں صاف لکھا ہوا ہے کہ جھوٹ حرام ہے اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت۔ کیا آپ کو اپنی زندگی میں کوئی مسلمان تو اب تک نہیں ملا جو کبھی جھوٹ بولا ہو؟ قرآن میں صاف لکھا ہوا ہے کہ غیبت حرام ہے۔ کیا خدا نخواستہ کسی مسلمان کی زبان سے کبھی غیبت سننے کا اتفاق تو نہیں ہوا؟ کہہ رہے کیسی باتیں کر رہے ہیں در صاحب آپ، بھولی بھولی باتیں۔ ارے غیبت کرنے میں بالکل اول نمبر، جھوٹ بولنے میں ڈسٹنکشن پائے ہوئے، صوم و صلات کو چھوڑ دینے میں ایکسپرٹ۔ قرآن میں تو لکھا ہے، تو اب صاف صاف قرآن میں لکھا ہے نہیں مانتے تو یہ ہم کیسے مان لیں کہ یہ لکھا ہوتا تو یہ مان لیتے ہیں؟ صلوات بھیج دیں محمد۔ یہ میں دھوکہ دینے کی بات ہے، یہ میں دھوکہ دینے کی بات ہے کہ صاحب قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں لکھا ہو تو ہم مان لیں، قرآن میں سب لکھا ہے، مجلس بھی لکھی ہے، ماتم بھی لکھا ہے، محرم بھی لکھا ہے،
علم بھی لکھا ہے، تعزیہ بھی لکھا ہے، زری مبارک بھی لکھی ہے، تابوت مبارک بھی لکھا ہے، ذوالجناح بھی لکھا ہے، جو مجلس میں حصہ بٹتا ہے وہ بھی لکھا ہے، جو چائے تقسیم ہوتی ہے مجلس کے بعد وہ بھی لکھا ہے، جو اس کے ساتھ کھانے کے لیے کچھ ملتا ہے 1 پیس وہ بھی لکھا ہے، سب لکھا ہوا ہے۔ لکھا کیوں نہیں؟ ایک چیز لکھی ہے قرآن میں، بھلا قرآن جیسی کتاب اس میں لکھا ہوا نہ ہو؟ کل کے سمجھ بوجھ کے دعویٰ کیجیے گا حافظ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے کہا بیٹھے رہا کرے، جب لکھا ہے تو لکھا ہے، اس میں جھگڑے کی کیا بات ہے؟ کل لے آؤ بھائی قرآن دکھائیں یہ کہاں لکھا ہے، آ گیا قرآن، کل لیجیے آیا نکالیے آیت، ہم نے کہا نکالتے ہیں، جب لکھا ہے تو گھبرانا کہے گا، کھولیے قرآن، وہ سا سورہ نکالیے جس کے اندر لکھا ہے مغرب کی 3 رکعت، عشاء کی 4 رکعت، سویرے کی 2 رکعت، اور روزے میں سگریٹ پینا حرام۔ وہ آیت ہے نا کہ روزے میں سگریٹ پینے سے روزہ ٹوٹتا ہے، وہ سب نکالیے، اور اس کے آگے کے لباس احرام 2 کپڑوں میں ہوتا ہے، ایک باندھا جاتا ہے ایک اوڑھا جاتا ہے، وہ اسی کے آگے محرم بھی لکھا ہوا ہے، اسی کی آگے والی آیتوں میں ہے۔ آگے لکھا ہے علم، تعزیہ، دلدل، ذوالجناح، حصہ، سب لکھا ہوا ہے، پڑھیے وہ سب پورا پڑھیے۔ نہیں یاد کیا حافظ جی آپ نے وہ سورہ؟ کیا بات جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسا تو کوئی آیت قرآن میں نہیں ہے جس میں لکھا ہو مغرب کی 3 رکعت اور عشاء کی 4 رکعت، تو پہلے مسجد میں کیوں نہیں لڑے؟ پہلے مسجد میں کیوں نہیں لڑے کہ جب تک قرآن میں لکھا نہیں دکھاؤ گے ہم نماز نہیں پڑھیں گے؟ اب ان کا تھا مسجد میں کیا لگتے، اس پر تو عمل رسول دلیل ہے، تو اہل بیت کے معاملے میں عمل رسول نظر نہیں آیا؟ مسجد میں عمل رسول نظر آیا مغرب کی 3 اور عشاء کی 4 میں، اور ممبر پر دوش پر لے کے حسین کو جگہ اور مرکب جو بنے وہ نظر نہیں آیا؟ وہ عمل رسول ملاحظہ نہیں فرمایا شاید آپ نے؟ کون سی بات ہے؟ لکھا تھا وہ میاں، اور پھر کہتا ہوں لکھا ہے، ممبر پر کہتا ہوں لکھا ہے، ریکارڈ ہو رہی ہے تقریروں کہتا ہوں لکھا ہے، ایسے نہیں کوئی بوکھلا کے یا ناسمجھ بچوں کی طرح نہیں کہہ رہا ہوں کہ لکھا ہے، لیکن ہر ایک کو نظر نہیں آئے گا۔ جیسے مولا علی نے جو فیصلہ کیا تو قرآن میں دکھا دیا، لیکن جب تک علی نے اس منظر کو پیش نہ کر دیا، اس آیت کو واضح نہ کر دیا، بڑے بڑے صحابہ کرام کی سمجھ میں نہیں آیا کہاں لکھا ہے۔ تشریف فرما تھے مسجد میں جو حضرات، ان کی سمجھ میں نہیں آ پایا، حالانکہ ان کے سامنے قرآن نازل ہوا تھا، حضور کے ساتھ رہے تھے، مگر نہیں سمجھ میں آیا، تو آج کے جاہل مسلمان کی سمجھ میں کہاں سے آئے گا؟ جب ان بزرگان اسلام کی سمجھ میں نہیں آیا تو حضور بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آدمی کو دیکھا اور پہچان لیا۔ ان کا وہ ہے سفید ہے داڑھی ان کی، پلا صاحب ہے، سولا رنگ ہے، گورا رنگ ہے، موٹے ہیں، دبلے ہیں، بلند قامت ہیں، پستہ قامت ہیں، آنکھیں ایسی ہیں، ناک ایسی ہے، چہرے کی جو کیفیتیں ہیں وہ سب بتائی جاتی ہیں کہ نہیں؟ اس سے ایک دوسرے کو پہچان لیتے ہیں۔ تو یہ تو ہر ایک کو نظر آ گئی بات۔ اب وہی صاحب ساتھ میں بیٹھے چائے پینے کے لیے، کہیں گے ہماری چائے میں شوگر نہ ڈالیے گا۔ کیوں خیریت؟ نہیں میں ڈائبٹک ہوں، کچھ شوگر استعمال نہیں کرتا ہوں۔ اچھا شکر آتی ہے آپ کو؟ ہاں کیسی ہے؟ دانے دار شکر ہے، بڑی شکر ہے، سفید شکر ہے، اجلی ہے، میلی ہے، کون سی شکر ہے؟ اور ایسا تو نہیں کہیں خدا نخواستہ گڑ آتا ہو آپ محض پبلک میں اونچے ہونے کے لیے، بڑا بننے کے لیے کہتے ہو شکر آ رہی ہے؟
یہاں گڑ آ رہا ہے کہ نہیں شکر آ رہی ہے؟ کیا ہے ہم بھی دیکھیں تو معلوم ہے جسم میں، مگر نظر نہیں آ رہی ہے۔ کھانا کھانے بیٹھے، ان کا بسم اللہ بسم اللہ، ان کا نہیں میرے لیے تو الگ آئے گا۔ خیریت؟ کہیں گے ہاں وہ کیا عرض کروں، بلڈ کولیسٹرول ہے، یہ ہے، میں تو بوائلڈ کھاتا ہوں، تو یہ سب نعمتوں سے محروم ہو گیا ہوں۔ تو کیسی چکنائی ہے آپ کے خون میں، اصلی گھی ہے کہ ڈالڈا ہے کہ ویجیٹیبل آئل ہے؟ کون سی چکنائی ہے، کیسی چکنائی ہے؟ ہم بھی دیکھیں۔ میرا یہ سبجیکٹ نہیں ہے نا، میں اس کے متعلق زیادہ جانتا ہوں، مگر ایک عام بات جیسے سبھی آپ سبھی جانتے ہیں، جیسے اتنا میں بھی جانتا ہوں کہ آدمی کے جسم میں سارے منرلس ہیں، شکر بھی ہے اس کے اندر، اور نمک بھی ہے اس کے اندر، اور چکنائی بھی ہے اس کے اندر، اور کاپر بھی ہے اس کے اندر، اور گولڈ بھی اس کے اندر ہے، اور سلور بھی باڈی کے اندر ہے، ہر چیز ہے باڈی کے اندر، لیکن وہ دکھائی نہیں دیتی ہے ہر ایک کو، ہر ایک کو دکھائی نہیں دیتی ہے، لیکن وہی پیتھالوجسٹ کو سب کچھ دکھائی دے جاتا ہے، اور جب وہ رپورٹ بنا کے دیتا ہے تو ایک ایک چیز، اور اس کا وزن، اور اس کی مقدار، اور اس کا پرسنٹیج، اور اس کو سب کچھ بتا کے دے دیتا ہے۔ تو معلوم ہے باڈی میں ہے سب کچھ، مگر ان آنکھوں سے سب کچھ نہیں دکھائی دے گا، کچھ دکھائی دے گا۔ ویسے قرآن میں ہے سب کچھ، ان آنکھوں سے سب کچھ نہیں دکھائی دے گا، کچھ دکھائی دے گا۔ جس طریقے سے پیتھالوجسٹ کی آنکھ دیکھ لیتی ہے کہ باڈی میں کیا ہے، ویسے معصوم کی آنکھ دیکھتی ہے کہ قرآن میں کیا ہے۔ بھیج دیں محمد۔ اور عزیزان گرامی یہ بھی سن لیجئے کہ ڈاکٹر نے ایک اتنی لمبی فہرست بنا کی تھی ٹیسٹنگ کی کہ یہ ٹیسٹ کرا کے لائیے، تو 10-12 معاملے تھے جو ٹیسٹ ہونا تھے، تو ہم سمجھے کہ ہمارا تو جسم کا سارا خون ہی نکل جائے گا۔ کیا کہنا ہے؟ مگر جب ڈرتے ڈرتے وہاں گئے پیتھالوجسٹ کے پاس، تو اس نے ایک ڈراپ بلڈ لے کے سب کچھ ٹیسٹ کر کے دے دیا۔ ان کا باڈی میں اتنا بلڈ ہے، اتنے سے بلڈ میں تمہیں اتنا سب کچھ مل کیسے جائے گا؟ کہا بس ایک قطرے میں ہمیں سب کچھ دکھائی دے جائے گا کیا ہے۔ ہم ایک قطرے میں پیتھالوجسٹ پوری باڈی دیکھ لے، اور ایک نقطے میں امام پورا قرآن نہ دیکھے۔ سلامات بھیج دیں محمد۔ قرآن اور قرآن کے ساتھی، قرآن اور اہل بیت، ان دو کے حوالے کیا ہمیں سرور کائنات نے، کہ ہم ان دو کے حوالے کر کے تمہیں جا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، قرآن کو سب جانتے ہیں، حالانکہ سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے ہیں، مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن بہرحال قرآن کو سب جانتے ہیں۔ اہل بیت کون ہیں یہ بھی سب جانتے ہیں، یہ سمجھ لیجیے۔ ایسا کوئی بھولا نہیں ہے جو جانتا نہ ہو، مگر یہ بات منہ سے نکالتے نہیں ہیں۔ تو پہلی بات تو آج کی مجلس کے سلسلے میں یہ واضح ہو جائے کہ امت الگ چیز ہے، اہل بیت الگ چیز ہے۔ لہذا اہل بیت کو امت کے ساتھ، امت کو اہل بیت کے ساتھ کبھی ملا کے کمپیئر نہ کیجیے۔ جس طریقے سے آپ اپنے سے قرآن کو نہیں ملائیں گے اور قرآن کو اپنے سے بہتر اور اپنے سے افضل سمجھتے ہیں، ویسے ہی اہل بیت کو بھی اپنے سے نہ ملائیے، اپنے سے بہتر و افضل سمجھیے۔ اس لیے کہ امت وہ ہے جو ہدایت پانے کے لیے آئی ہے، اہل بیت وہ ہے جو ہدایت دینے کے لیے آئی ہے۔ اب ایک دوسرا مسئلہ جو مجھے آپ کی خدمت میں ان مجالس میں عرض کرنا ہے، اس کی وضاحت کر دوں کہ وہ کیا ہے۔ اور
وہ یہ ہے کہ اہل بیت علیہم السلام نے کس طرح رہبری فرمائی۔ قرآن تو ایک کتاب ہے، یہ تو اللہ کے احکام اس کے اندر ہیں، ارشاد پروردگار اس کے اندر ہیں۔ اہل بیت اس قرآن سے مطلب نکال کے بیان کریں گے۔ اہل بیت افراد ہیں، شخصیتیں ہیں جو رہبری کریں گے ہماری۔ تو مختلف ادوار تاریخ میں رسول اللہ کے بعد سے لے کے اور غیبت کے شروع ہونے تک اہل بیت نے کس طرح رہبری کی ہے مختلف زمانوں میں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ چیز آپ کے سامنے ظاہر وضاحت سے تو نہیں بیان ہو پائے گی، اس لیے کہ اس مختصر سے عشرے کے وقت میں اتنا ٹائم نہیں ہے کہ اتنے بڑے سبجیکٹ کو وضاحت سے بیان کیا جائے، لیکن مختصر ہی صحیح، اس لیے کہ ہمارے پاس، ہمارے بچوں اور نوجوانوں کے پاس صرف ایک بات معلوم ہے، اور وہ یہ معلوم ہے کہ ہمارے مولا بہت اچھے تھے، بہت عمدہ تھے، بہت عالم تھے، نورانی تھے، روحانی تھے، پاک و پاکیزہ تھے، اور ان پر دنیا والوں نے بہت ظلم کیے، بہت زیادتیاں کی۔ ظلم کرنے والے بڑے خراب لوگ تھے جنہوں نے ان کے اوپر ظلم کیے، لیکن اس کے علاوہ ٹائم ٹو ٹائم مختلف زمانوں میں، مختلف ادوار تاریخ میں اماموں کے اوپر کون کون سے وقت پڑے اور کس طریقے سے انہوں نے ان حالات کا مقابلہ کیا، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ سمجھنے کے قابل ہیں اور غور طلب ہیں۔ پھر اس کے اندر اگر ہم کچھ جانتے بھی ہیں تھوڑا سا تو مولا علی کے متعلق یا امام حسین کے متعلق، اس کے علاوہ جو ائمہ اطہار ہیں ان کے دو ایک معجزات یا دو ایک واقعات، اس کے علاوہ اور ہمارے معلومات جو ہیں وہ بڑی حد تک، ہمارے نوجوانوں اور بچوں کے معلومات، بزرگوں کے تو ہیں ماشاءاللہ، لیکن نوجوانوں اور بچوں کے معلومات کسی حد تک اتنے نہیں ہیں جتنے علماء نے اہل بیت کے ہونا چاہیے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ کسی موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اس کی اہمیت بڑھتی یا گھٹتی ہے۔ مثلا یہ کہ میں مجلس میں آیا اور میں نے مجلس پڑھی، یہ آپ نے سنا کہ وہاں سینٹر پہ آیا اطہر صاحب اور انہوں نے اپنے حسب وعدہ آن کے مجلس پڑھی، ان کا بہت اچھا کام کیا اور بالکل ٹھیک ہے، انہوں نے وعدہ کیا تھا تو آنا چاہیے تھا، اور خیر آئے وعدے پر تو اچھا کیا اور پڑھی مجلس۔ لیکن اگر ان پورے حالات کا بھی تجزیہ کر کے آپ کے سامنے رکھا جائے کہ ایک گروہ جو تھا وہ ان کو روک رہا تھا، اور ایک گروہ جو تھا وہ ان کے قتل کی سازش کیے ہوئے تھا اور جان کی دھمکی دے رہا تھا، اور موسم بھی بڑا سخت تھا اور برفباری بھی بہت تیز تھی، اور مثلا یہ بھی مشکل تھی اور وہ بھی مشکل تھی، اور اس پورے حالات کے پیش نظر میرا آنا یہاں مجلس پڑھنے کے لیے، تو اس کی اہمیت آپ کی نظر میں بڑھ جائے گی۔ ایک تو یہ ہے کہ نارمل حالات تھے، آئے مجلس پڑھی چلے گئے، اور ایک یہ کہ ایب نارمل حالات تھے مگر اس کے بعد بھی اپنا وعدہ وفا کیا اور پہنچے۔ تو ائمہ اطہار علیہ السلام کے واقعات تو ہم پڑھ لیتے ہیں، لیکن وہ واقعات کس زمانے میں ہوئے، کن حالات میں ہوئے، کون سا موقع تھا، کون سی حکومت تھی، کون سی سلطنت تھی، اس زمانے میں کون سی طاقتوں کی کون کون سی رشدوانیاں چل رہی تھیں جن کو کنٹرول کیا اماموں نے اپنے حکمت عملی سے، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ڈسکس ہونا چاہیے ہیں اور ان کے اوپر گفتگو ہونا چاہیے۔ چنانچہ اہل بیت کی رہبری کے ذیل میں جو میں نے حدیث شریف شروع کی کہ امت جب تک ان کے دامن سے متمسک رہے گی اس وقت تک گمراہ نہیں ہوگی، اہل بیت علیہ السلام کی رہبری کے سلسلے میں کچھ مجھے آپ کی خدمت میں باتیں عرض کرنا ہے، اور وہ انشاءاللہ میں اس عشرہ مجالس میں اگر حیات رہی تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ وہ کون کون سے حالات تھے اماموں کے زمانے میں جن حالات میں گھر کے اور جن مشکلات کا سامنا کر کے بھی انہوں نے دین کی رہبری کی اور دین کی کشتی کو پار لگایا۔ اور ہمایہ نے یہ ایک عنوان ہے جس کو میں نے چاہا کہ میں آپ کی خدمت میں یہاں پر واضح کر دوں، اور پھر اسی عنوان کے تحت جو کچھ مجھے عرض کرنا ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ تو اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ آج تو وقت تمام ہو گیا، آج تو مجھے کچھ آپ کی خدمت میں عرض نہیں کرنا ہے، اس سلسلے میں صرف ایک بات عرض کر دوں کہ قرآن بھی عام کتابوں سے الگ کتاب ہے،
لیکن عام کتابوں کی شکل میں ہم کو دکھائی دیتا ہے. اور اہل بیت بھی عام انسانوں سے الگ ہٹ کے انسان ہیں، لیکن عام انسانوں کی شکل میں ہم کو دکھائی دیتے ہیں. اب میں اپنے مضمون کے سلسلے میں 2-3 منٹ کے اندر بیان کر کے بھی وقت تمام ہو رہا ہے، مصائب پڑھ دوں. لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے اللہ کی پالیسی پہلے سمجھ لیجئے گا کیا ہے. اللہ کی پالیسی دین کے سلسلے میں یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو آزاد قرار دیا ہے اور کائنات عالم کے جتنے مخلوق ہیں سب قیدی ہیں. قیدی کا کیا مطلب ہے؟ قیدی یوں ہیں کہ ہر مخلوق کا کردار و عمل معین ہے. چاند کس دن نکلے گا، کس دن مکمل ہو جائے گا، کس دن غائب ہو جائے گا. آج کون سی تاریخ ہے جولائی کی؟ سن رائز کئے بجے ہے، سن سیٹ کئے بجے ہے، سب معلوم ہے. ہائی ٹائٹ کس وقت ہے، لو ٹائٹ کس وقت ہے، معلوم ہے. آم کا درخت بوئیے گا تو آم نکلے گا، املی کا درخت بوئیے گا تو املی نکلے گی. شیر کس نیچر کا جانور ہے معلوم ہے. مثلا کبوتر کس نیچر کا جانور ہے معلوم ہے. سمندر کیا چیز ہے، اس سے کیا ایڈوانٹیجز ہیں، کیا ڈس ایڈوانٹیجز ہیں، کہاں پر خطرناک ہو جائے گا، کہاں پر آپ کو فائدہ پہنچائے گا معلوم ہے. پہاڑ جو ہے وہ کیا چیز ہے، اس سے فائدے کیا ہیں، نقصان کیا ہیں معلوم ہے. گیہوں کی زمانے میں بویا جاتا ہے، کب کاٹا جاتا ہے، دھان کب بویا جاتا ہے، کب کاٹا جاتا ہے، سب معلوم ہے آدمی کو. کیا اور لاکھوں برس سے اسی طرح سٹ چلا آ رہا ہے سب حساب کتاب. جس کے دروازے پر آم کا درخت لگا ہے اس میں آم ہی نکلیں گے. چاہے وہ عبادت کرے اللہ کی جب بھی آم نکلیں گے، چاہے وہ منکر خدا ہو جائے تب بھی آم نکلیں گے. سمجھے آپ؟ کون سا مہینہ گرمیوں کا ہے، کون سا سردیوں کا ہے معلوم ہے. جون جولائی میں کون سا موسم رہتا ہے اور دسمبر جنوری میں کون سا موسم رہتا ہے معلوم ہے. غور فرمایا آپ نے؟ لیکن انسان کے لیے کچھ نہیں معلوم ہے، کب جون ہے کب جنوری پتہ نہیں. فرمایا ہم نے لا کی عبادتیں کیجئے. آپ کے دروازے پر جو املی کا درخت ہے اس میں آم نہیں نکلیں گے. صاحب بڑے مومن تھے، نماز شب پڑھتے تھے رات کو درخت کے نیچے رو رو کے. اللہ نے نماز دی، آپ کی آم ہی آم آئے ان کی املی میں. خود بھی کھائے، محلے میں بانٹے بھی، اور اس کے بعد جب جائیے صاحب ان کی اتنے آم سامنے لا کے رکھ دیتے تھے. کہتے بھائی دیکھو لدا کھڑا ہے درخت، اتنے آم آئے ہیں. اور کہنے لگا تھا پکا بے نمازی اور مکار. نتیجہ یہ ہوا کہ سارے آم املی بن گئے. ایک آم نہیں نکلا، پورے باغ میں املیاں ہی املیاں. یہ کبھی دنیا میں نہ ہوا ہے، نہ آئندہ قیامت تک ہوگا. لیکن نیک کے گھر میں بد بھی پیدا ہوتا ہے، بد کے گھر میں نیک بھی پیدا ہوتا ہے. یہ روز کا تماشا. سمجھے آپ؟ یہ روز کا تماشا ہے. تو انسان کو اللہ نے آزاد رکھا ہے. نہ کوئی ایسا عمل کیا جائے گا، توجہ سنیے گا، جو زبردستی ہم کو کھینچ کے جنت میں لے جایا جائے، اور نہ کوئی ایسا عمل ہوگا کہ ڈھکیل کے جہنم میں بھیجا جائے. لہذا اگر کتاب اس نورانیت کے ساتھ آ جائے جو اس کی اصلی نورانیت ہے تو ہم بوکھلا کے کلمہ پڑھ لیں گے، دماغ استعمال نہیں کریں گے. اور اگر رہبر اس نورانیت کے ساتھ آ جائے جو اس کی اصلی نورانیت ہے تو ہم اس کے جسم کی چمک دمک کو دیکھ کے مسلمان ہو جائیں گے. ہم اپنے دماغ کو استعمال نہ کر پائیں گے. سمجھے آپ؟ کے معلوم ہوا کہ رسول اللہ تشریف لائے تو معلوم ہوا اس مٹیریل سے بنے ہوئے ہیں جس سے سورج بنا ہوا ہے. تو رات کو 12 بجے جس بستی میں پہنچے وہاں سے دن ہو گیا. ان کہا رہے بھائی یہ ایک ہی دن کیسے ہو؟ کہا تو معلوم نہیں، رسول تشریف لائے. تو جمال و جلوے کو دیکھ کے کلمہ پڑھ لے گا. اس نے عقل کہاں استعمال کی اور فکر کہاں استعمال کی؟ جبکہ مقصد پروردگار یہ ہے کہ ہم اپنے پیروں سے جنت میں جائیں. اچھا مشکل کیا ہے بھئی؟ یہ سن لیجئے آج وہ بات تمام ہو جائے. مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ اگر رہبر ہمارا ہی جیسا بنایا جائے
تو جو اس کے ذمے کام ہے وہ پورے نہیں کر پائے گا. اگر جس مال سے بنا ہے نور اس کے ساتھ آ جائے تو پالیسی کے خلاف ہو جائے گا. اب قرآن کیا ہے سن لیجئے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. یہ قرآن وہ ہے کہ اگر ہم پہاڑ پر نازل کر دیتے تو تم دیکھتے کہ پہاڑ خوف خدا سے سرما ہو گئے. اور یہاں تو یہ میز پر رکھا ہوا ہے اور یہ ابھی تک سرما نہیں ہوئی. تو ہم نے ایک مولانا سے کہا کہ مولانا وہ والا قرآن دکھائیے کہیں جو پہاڑ پر اترے تو پہاڑ سرما ہو جائے. کہنے کہ وہ والا کا کیا مطلب ہے, یہی قرآن ہے. تو میں نے کہا یہ تو میز پر رکھا ہے پرانی سی, وہ نہیں ٹوٹتی. تو ان کا آپ سمجھے نہیں, وہ قرآن کا مفہوم نوری و علمی ہے کہ جو اگر پہاڑ پائے تو پہاڑ سرما ہو جائے. لیکن اگر آپ کے پاس اسی جلالت کے ساتھ قرآن آ جاتا تو جو ہمالیہ کو سرما کرتے ہم کیا مال ہیں اس کے سامنے. بھائی ہمالیہ جہاں پر سرما ہو جاتا ہو جس اسٹیج پر, مرزا محمد اطہر کیا حقیقت رکھتے ہیں. اس کا تو سرما مل جائے گا, یہاں سرما بھی نہ ملے گا. اب بتائیے یہاں سرمے کا بھی سوال نہیں کچھ. تو قرآن کوئی ملک الموت تھوڑی ہے جو ہم کو فنا کرنے آیا ہے. قرآن اس لیے آیا ہے کہ ہم اس کو پڑھیں, اس سے نور حاصل کریں, اس سے ہدایت حاصل کریں, اس سے سبق لیں. تو ایک طرف وہ علمی و نوری مفہوم ہے جس کا تحمل دنیا کو نہیں, اور دوسری طرف ہمیں فائدہ بھی پہنچانا ہے. تو کیا کیا جائے؟ لہذا یہ پالیسی اختیار کی گئی کہ اس کو الفاظ کا پیکر دیا گیا, زبان کا قالب دیا گیا, کاغذ کا پیرہن دیا گیا, اور اس نوری شے کو بشکل کتاب ہمارے درمیان بھیجا گیا. تو دیکھنے میں وہ کتاب ہے, حقیقت میں نور ہے. ویسے ہی اہل بیت ہیں کہ اگر اس تابش انوار کے ساتھ آ جاتے تو اس دنیا کو تحمل کہاں ہوتا. لہذا انسانی قالب میں بھیجا گیا. دیکھنے میں انسان ہے, حقیقت میں نور ہے. اور ہمارا آپ نے دیکھنے میں انسان ہے, حقیقت میں نور ہے. قرآن دیکھنے میں کتاب ہے, حقیقت میں نور ہے. لہذا یہ جب ہمارے گھروں میں ہے تو وہ شکل کتاب ہے, اور جب اس کی حقیقت کی تلاش ہو تو وہ شکل نور ہے. ویسے ہی آل محمد ہیں, جب ہم ان کی محفل میں حاضر ہیں, جب ہم ان سے مصافحہ کر رہے ہیں, جب ہم ان سے اکتساب فیض کر رہے ہیں تو وہ بشکل بشر ہیں. اور جب ان کی حقیقت دیکھی جائے تو وہ نور ہے. وہ یہی معاملہ تھا میاں کہ ایک دفعہ رسول اللہ کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے, مولا علی بھی تھے, رسول اللہ بھی تھے, اور وہ جن کا ایمان سب سے زیادہ بلند تھا, 10 درجوں پر جن کا ایمان تھا, حضرت سلمان, وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. اور کھجوریں کھائی جا رہی تھیں. وہ ایک آدھ گٹھلی کہیں گھوم گئی. تو بڈھے کا نیچر یہ ہوتا ہے کہ جوان سے بھڑکتا ہے. یہ بات جب داڑھی میری سفید ہو گئی جب ہی میں نے کہنا شروع کی ہے. تو وہ سلمان فوراً ان کو احساس ہوا اس کا. مومن ہونا الگ بات ہے, ہیومن نیچر الگ بات ہے. کہنے لگا آپ مجھ بڈھے سے مذاق کرتے ہیں. انہوں نے ایسا جواب دیا کہ اور بڈھا جلوالا جائے. کہنے لگے کیا بہت بڈھے ہو گئے ہو؟ اب آپ بتائیے 25-26 برس کا ایک آدمی 200 برس کے آدمی سے کہہ رہا ہے کیا بہت بڈھے ہو گئے ہو, اس کی کیا حالت ہو جائے گی. کہنے لگے جی کتنے برس کا ہوں. جب انہوں نے بوکھلا کے اپنی صحیح عمر بتا دی تو مولا علی کہنے لگے کہ وہ آدمی یاد ہے تمہیں جس نے تمہیں ایک دفعہ جنگل میں شیر سے بچایا تھا. بس یہ جو ہاں جی جی جی, اب لفظیں نہیں نکلتی منہ سے, ایسے ان پر حیرت طاری ہوئی.
جی ہاں یاد تو ہے، مگر آپ سے کس نے بتایا؟ وہ تو بہت میری نوجوانی کا ذکر ہے، آپ کی پیدائش سے بہت پہلے کا ذکر ہے، وہ تو آپ کو بتایا کس نے؟ مجھے اس آدمی کی اور میرے اور خدا کے سوا کسی کو معلوم ہی نہیں، میں نے منہ سے نکالا ہی نہیں تھا آج تک، یہ آپ کو پتا کیسے لگا؟ اب یہ ہائے ہائے کر رہے ہیں، انہوں نے کہا تمہارے پاس کچھ تھا نہیں اس وقت اس کو تحفے میں دینے کے لیے، تو جنگلی پھول کھلے ہوئے تھے، تم نے جنگلی پھولوں کا گلدستہ بنائے، کہا تھا یہ قبول کر لیجئے۔ اب یہ بالکل، اور ان کی کپ کپی ہونے لگی ہے، یہ حالت، یہ ہاتھ پیر کانپنے لگے۔ کہنے فرمایا بالکل صحیح آپ نے، مگر یہ آپ کو یہ سب کس نے بتا، کس نے دیا؟ وہ بات تو صحیح ہے، بے شک دیا تو تھا میں نے۔ وہ اتنا کہتے کہتے انہوں نے ابا کے اندر ایسے ہاتھ ڈال کے نکالا تو پھول ہاتھ میں تھے۔ کہنے بھائی دیکھو یہی تو نہیں تھا، اور پھول ویسے ہی کھلے ہوئے تھے، تازہ تھے بالکل۔ وہ تو جس کے ہاتھ میں پھول نہ کملائے، کیا اس کے باغ کا پھول کملا جائے گا؟ تو یہ معجزہ نہیں ہے، یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے جو کہیں حد سے آگے بڑھا دیا۔ قرآن کے ساتھی کو ایسا ہی ہونا چاہیے، قرآن کے ساتھی کو ایسا ہی ہونا چاہیے، اس لیے کہ قرآن ہمارے سامنے آیا ہے 1400 برس پہلے، لیکن قرآن نے کہاں کیا کام انجام دیے ہیں گزشتہ انبیاء کے زمانے میں، وہ آپ قرآن کی ہسٹری پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ جس نے تخت بلقیس اشارے پر منگوا لیا تھا، اس کو ایک آیت تھی قرآن کی اس کے پاس جس کی وجہ سے یہ طاقتیں تھیں، 6666 آیتوں میں سے ایک آیت تھی جس میں یہ طاقت پیدا ہو گئی تھی اس میں، کہ تخت بلقیس اشارے منگوا لیا وسیع سلیمان۔ اور وہ جو دربار مصر میں بک رہے تھے انہوں نے ایک آیت لکھ کے رکھ دی تھی، جو ان کا پلہ بھاری ہو گیا وہ ہلکا ہو گیا۔ تو قرآن پہلے بھی تھا، ایسا نہیں ہے کہ قرآن کی عمر 1400 برس ہے، ہمارے درمیان 1400 برس سے ہے، ویسے وجود علی پہلے بھی تھا، ہم نے 1400 برس سے جانا ہے۔ اور میں اپنے قرآن کے ساتھی تو جب وہ بوکھلانے لگے حد سے معلوم ہوا کہ اب یہ ڈوبے جا رہے ہیں تو سہارا بھی تو دینا ہے۔ کہا سلمان گھبراؤ نہیں، ہر نبی کی مدد میں نے خفیہ طریقے سے کی ہے، محمد کی مدد کے لیے اعلان آیا۔ حضور تو یہ ہے قرآن اور ان کے ساتھی، اب انشاءاللہ بات کل آگے بڑھے گی۔ آج تو صرف اتنا کہ قرآن نہایت مظلوم کتاب ہے اور اہل بیت نہایت مظلوم کردار ہے۔ قرآن کو بھی آگ میں جلایا گیا، اہل بیت کے گھروں میں بھی آگ لگائی گئی، قرآن بھی تیروں سے چھلنی ہوا، اہل بیت کے جسم بھی تیروں سے چھلنی کیے گئے، قرآن کو بھی لوگوں نے چھوڑ دیا۔ سرور کائنات قیامت کے دن فریاد کریں گے، یا رب انا قومی اتخذ ھذا القرآن مہجورا، پالنے والے فریاد، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اور اہل بیت کے لیے بھی فریاد ہوگی، فاطمہ زہرا قیامت کے دن آئیں گی، عرش الہی کے نیچے کھڑے ہو کے فریاد کریں گی، پالنے والے میرے بچے پر بڑے ظلم ہو رہے، پالنے والے فریاد کرنے آئی ہوں، تیرے بندوں نے، تیرے نبی کی امت نے میرے حسین کو مار ڈالا۔ عزیزان گرامی، قرآن کے ساتھ بھی مظالم ہوئے، اہل بیت کے ساتھ بھی مظالم ہوئے، قرآن کے ساتھ بھی دنیا نے انصاف نہ کیا، اہل بیت کے ساتھ بھی انصاف نہ کیا، مگر ہاں قرآن ایک کتاب ہے، اس پر تیر مارے گئے، بے شک یہ اس کے احترام کے خلاف عمل تھا، لیکن ننھے سے بچے کی گردن پر تیر مار دیا، یہ کس قدر انسانیت سوز بات ہے، خدا کی قسم۔ اللہ اللہ، کربلا میں کیا کیا ہوا آل محمد کے ساتھ، صبح سے شام تک حسین لاشیں اٹھاتے رہے، صبح سے شام تک میتیں لاتے رہے، ایک غم ہو تو بتایا جائے۔ عزیزان گرامی، جب انسان کی فکر سوچتی ہے تو تصور میں آتا ہے کہ اللہ اللہ، آل محمد کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا۔ اور بس ایک چیز بیان کر کے مجلس کو تمام کیے دیتا ہوں عزیزان گرامی، اور وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی طرف
میر انیس نے متوجہ کیا، اور میر انیس ہی کے جیسے لوگ ایسے باریک نقطوں کی طرف متوجہ کر بھی سکتے ہیں، ہر ایک کے بس میں بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ بڑا شاعر جو ہوتا ہے اس کی روح اتنی لطیف ہوتی ہے کہ وہ انسانی جذبات کا جو احساس رکھتا ہے وہی چیز اس کو بڑا شاعر بناتی ہے۔ میر صاحب نے ایک عجیب و غریب بات نظم کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ حسین کے ہزاروں لاکھوں مصائب میں ایک مصیبت یہ بھی ہے کہ حسین کو کسی نے تعزیت نہیں دی۔ دیکھیے، تعزیت دینے سے مردہ زندہ نہیں ہو جاتا ہے، لیکن تعزیت دینے سے دل کو تسلی ہو جاتی ہے، اور تعزیت دینے آنے والوں کی وجہ سے دل کو تھوڑا سکون ملتا ہے۔ یعنی ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے راہ غم میں ہم اکیلے نہیں ہیں بلکہ کچھ اور لوگ بھی ہمارے ساتھ چل رہے ہیں۔ ورنہ ہر سمجھدار آدمی یہ جانتا ہے کہ اگر صبح سے شام تک 50 آدمیوں نے آن کے اس کے پاس تعزیت ادا کی ہے تو اس کا وہ باپ یا اس کا وہ بھائی یا اس کا وہ دوست جو مر گیا ہے وہ ان 50 آدمیوں کی تعزیت ادا کرنے سے 5 منٹ کے لیے بھی زندہ ہو کے نہیں آ جائے گا، یہ اچھی طرح اسے معلوم ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی تعزیت دینے والوں کے تعزیت دینے سے دل کو ذرا سی تسلی ہوتی ہے۔ کربلا میں ایک عجیب و غریب واقعہ عزیزان گرامی یہ ہوا کہ سیدہ کے لال کو کسی نے تعزیت نہیں دی، تو حسین کے غموں میں ایک غم یہ بھی شامل ہے کہ اتنے بڑے بڑے واقعات ہو گئے لیکن کسی نے تعزیت نہ دی۔ اس چیز کو میر انیس نے اپنے بند کی بیت میں نظم کیا ہے، خود امام عالی مقام کی زبانی۔ بس وہ 2 مصرے سن لیجئے اور میں مجلس کو تمام کر دوں کہ امام عالی مقام کی زبانی میر صاحب نے کیوں کر نظم کیا ہے کہ تعزیت نہیں ادا کی گئی۔ گویا امام عالی مقام فرماتے ہیں اس واقعے اور اس مصیبت کا اظہار کرتے ہوئے کہ عباس مر گئے علی اکبر جدا ہوا، عباس مر گئے علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ جس کا جوان بیٹا مر گیا ہو، جس کا برابر کا بھائی نہر سے پلٹ کے نہ آیا ہو، اس کو کسی نے تعزیت بھی نہ دی۔ حسین وقت آخر آواز دے رہے تھے، این این ولدی علی اکبر، بیٹا علی اکبر کہاں ہو، این این اخی عباس، اے میرے بھائی عباس کہاں چلے گئے۔ حسین پکار رہا